اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہوں محمد نذیر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، آپ کا سروس میٹرز کا خصوصی وکیل۔ تو آج ایک نکتہ ایسا سامنے آیا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص پاگل ہے اور وہ پہلے ٹھیک تھا، لیکن ملازمت کے دوران جب وہ ملازمت کی اپنی ریٹائرمنٹ کی حد تک پہنچا تو اس وقت وہ پاگل ہو گیا، ذہنی طور پہ مفلوج ہو گیا۔ تو اب اس کی پینشن ہے، تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بچے بھی نہیں ہیں۔ تو اب پینشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کا حق ہے، تو وہ پینشن اس کو کیسے ملے گی؟ تو میں نے پھر وہ قانون کے اوراق جو ہے الٹنے پلٹنے شروع کیے، تو کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایک دنیا کی چھٹی بڑی جو پاپولیشن ہے، یہ اس کے قانون میں ایسا جھول کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں اس معاملے کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہو، یا یہ اس مسئلے کا حل موجود نہ ہو، جہاں عدالتیں مزید قوانین کی تشریح کا کام بھی بخوبی کر رہی ہوں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب میں نے محنت شروع کی تو آخر کار اس کا حل جو ہے وہ قانون کے اندر موجود تھا اور وہ مجھے مل گیا۔ تو اس کا یہ پینشن رولز جو ہے اس میں سیکشن ہے 19۔ اس کے سیکشن 19 میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ پاگل کی پینشن جو ہے وہ کس طرح ادا کی جائے گی۔ تو جب وہ سیکشن 19 کو میں نے پڑھا تو پھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کہاں سے اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اس کا حوالہ میں نے نوٹ کیا، یہ ہے جی لونیسی ایکٹ ہے 1912، اس کی دفعہ ہے 95۔ اس کے مطابق یہ پاگل کو پینشن ادا کرنے کا طریقہ کار اس میں واضح کیا گیا ہے۔ تو پاگل کو آپ بھی سن لیجئے کہ کیسے ادائیگی ہوگی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے اس کو وہ سارے سیکشن کو اردو میں آپ کی آسانی کے لیے اختصار کے ساتھ جو میں نے 2 لائنیں جو ہے وہ اس کی نکالی ہیں، وہ آپ بھی سن لیجئے، تو اس کے بعد مزید تبصرہ کریں گے۔ یہ ہے جی کہ کسی ایسے شخص کو پینشن یا گریجویٹی کی رقم جسے اس میں یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ اسے کسی مجسٹریٹ یا اس کو کسی کورٹ کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ وہ پاگل ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو محکمہ کہہ دے، اس کے رشتہ دار کہہ دیں، ہم کہہ دیں کہ یہ پاگل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کسی کمپیٹنٹ عدالت کی طرف سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ وہ پاگل ہے، تو اس کو جو پینشن ہے، وہ جو پینشن تقسیم کرنے والا یا پینشن دینے والا افسر جو ہے، اس کی یہ ثوابدید ہے، یہ اس کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کچھ رقم جو ہے، تھوڑی سی رقم اس شخص کو دے جو اس پاگل کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔
وہ بھی عدالت کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو، جسے ہم گارڈین کہتے ہیں، وہ گارڈین ڈکلیئر ہو، اس کی کچھ رقم جو ہے یہ ثوابدید، میں نے بات عرض کر دی کہ اس میں ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کتنی رقم اس کو آدھی دیتا ہے، اس کو دو تہائی دیتا ہے، اس کو ایک چوتھائی دیتا ہے، وہ کتنی دیتا ہے یہ اس کی ثوابدید ہے۔ وہ رقم جو ہے وہ اس پاگل کے گارڈین کو دے دے گا، اور باقی جو رقم بچے گی وہ جو اس پاگل کے زیر کفالت لوگ ہوں گے، اسے اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ اگر دوسری صورت میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد صرف اس کے بچے ہیں، تو ان بچوں میں تقسیم کر دی جائے گی جو اس کے زیر کفالت تھے، جو وہ پاگل ہونے سے پہلے جن کو وہ پال رہا تھا، جن کی وہ دیکھ بھال کر رہا تھا، وہ ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب یہ دوبارہ میں خلاصتاً عرض کر دوں کہ پینشن رولز کے سیکشن 19 کے تحت کسی پاگل شخص کی جو پینشن ہے وہ اس کا جو پینشن تقسیم کرنے والا آفیسر ہے اس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اس کے گارڈین کو دے دے گا اس کی دیکھ بھال کے لیے، اور باقی حصہ جو لوگ اس کے زیر کفالت تھے ان میں تقسیم کر دے گا۔ تو امید ہے کہ یہ اہم مسئلہ جو ہے یہ آپ نے بھی سمجھ لیا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں آخر میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سرکاری ملازمین یا اس سے لا سے متعلق لوگ یا دوسری جو ایسے لوگ جو ان معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان تک یہ بات پہنچے، اور قانون کے متعلق یہ بات ایک نوٹ کر لیجئے کہ جب کوئی بندہ غیر قانونی کام کرتا ہے تو وہ یہ بہانہ کبھی نہیں بنا سکتا چونکہ مجھے قانون کا معلوم نہیں تھا، چونکہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا اس لیے یہ میں نے خلاف ورزی کی ہے، تو یہ بہانہ جو ہے یہ چلتا نہیں ہے، قانون اس کو مانتا نہیں ہے۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک یوزفل اور کارآمد ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔